بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارکان نماز کا بقیہ حصہ. چوتھا رکن رکوع. نماز کا چوتھا رکن رکوع ہے. پانچواں رکن قوما. نماز کا پانچواں رکن قوما رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہونا ہے. چھٹا رکن سجدہ. نماز کا چھٹا رکن 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. ساتواں رکن اعتدال اعضائے جسم. نماز کا 7واں رکن اعتدال اعضائے جسم ہے. اعتدال سے مراد رکوع وغیرہ سے اٹھنے کے بعد تمام اعضائے جسم کو اعتدال پر لانا ہے کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ معتدل ہو جائے. سامعین کرام، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو رکوع سے اٹھتے وقت سر کو صرف برائے نام اوپر کو جھٹکا دیتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ نماز کے اس مستقل رکن کو پورا نہیں کر پاتے اور خواہ مخواہ جلد بازی میں اپنی نماز کو ناقص بلکہ باطل کر لیتے ہیں. اور تقریباً یہی انداز 2 سجدوں کا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں جگہ پر اعتدال و اطمینان مطلوب ہے. 8واں رکن جلسہ. نماز کا 8واں رکن 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ ہے. رکوع اور سجدوں کے رکن ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو. اور 7 اعضاء پر سجدہ کی دلیل یہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترجمہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کیا کروں. وہ 7 اعضاء یہ ہے: نمبر 1 چہرہ، ناک و پیشانی. نمبر 2 3 دونوں ہاتھ. 4 5 دونوں پاؤں. 6 7 دونوں گھٹنے. 9واں رکن اطمینان. نماز کا 9واں رکن تمام افعال کی ادائیگی میں مکمل اطمینان ہے. 10واں رکن ترتیب. نماز کا 10واں رکن تمام ارکان کی ادائیگی میں ترتیب ہے. گزشتہ ارکان کی مشترکہ دلیل یہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اور حدیث المسئی کے نام سے معروف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترجمہ ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا. اس نے نماز پڑھی اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. 3 مرتبہ اس نے ایسے ہی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ 12 نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو بالآخر آدمی نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے صحیح طریقہ نماز سکھلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہیے، پھر قرآن پاک سے جو کچھ یاد ہو، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت وہ پڑھے، پھر رکوع کرے یہاں تک کہ آپ رکوع کی حالت میں خوب مطمئن ہو جائے. پھر رکوع سے سر اٹھائے یہاں تک کہ آپ اعتدال کے ساتھ اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جائے. پھر سجدہ کرے یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں خوب مطمئن ہو جائے. پھر سجدے سے سر اٹھائے یہاں تک کہ آپ خوب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے. تب دوسرا سجدہ کرے. اس کے بعد اپنی پوری نماز تمام رکعتوں میں ایسے ہی کرے. 11واں رکن آخری تشہد پڑھنا. نماز کا 11واں رکن آخری تشہد التحیات پڑھنا ہے. یہ فرض رکن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی جبریل و میکائیل.
اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو اور جبرائیل اور میکائیل پر بھی سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اللہ من عبادہ نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کی بجائے یہ کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو، اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول بھیجے ہوئے ہیں۔ شرح مفردات۔ التحیات ملکیت و استحقاق کے لحاظ سے ہر قسم کی تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مثلا جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بقا و دوام وغیرہ، اور ہر ادا و عمل جس سے پروردگار کائنات کی تعظیم ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جس شخص نے ان امور تعظیم میں سے کوئی امر بھی کسی غیر اللہ، نبی، ولی، پیر و مرشد وغیرہ کے لیے روا رکھا وہ مشرک و کافر ہے۔ الصلوات اس کا معنی ہر قسم کی دعا و پکار ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نماز پنجگانہ ہے۔ الطیبات اللہ تعالیٰ خود پاک و طیب ہے، اور وہ صرف پاک و طیب اقوال و اعمال کو ہی قبول کرتا ہے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کلمات کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعا و پکار کرتے ہیں، اور جس کے لیے دعا و پکار کی جائے اسی کی ذات کو تو مصائب و مشکلات میں اللہ کے ساتھ پکارا نہیں جا سکتا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان کلمات کے ساتھ اپنے آپ کے لیے، ارض و سما کے تمام نیک و صالح بندوں کے لیے دعا و پکار کی جاتی ہے۔ السلام ایک دعا ہے جو نیک لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، اور پھر انہی کی ذات کو تو مشکلات میں اللہ کے ساتھ پکارا نہیں جا سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ان کلمات کے ساتھ آپ یقینی شہادت و گواہی دیتے ہیں کہ ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو عبادت کی حقیقی مستحق ہو۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ یہ شہادت بھی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور وہ اللہ کے رسول ہے۔ ان کے معصب رسالت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کی اطاعت و اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبودیت، بندہ ہونے کا لقب عطا فرما کر شرف عظیم سے نوازا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب بندہ کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان قرآن پاک اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ بار ہوا رکن قاعدہ ثانیہ کرنا۔ نماز کا بار ہوا رکن تشہد کے لیے بیٹھنا یعنی قاعدہ ثانیہ یا جلسہ ثانیہ کرنا ہے، جبکہ 2 رکعتوں کے بعد والے تشہد کے لیے بیٹھنا قاعدہ اولا واجبات نماز میں سے ہے، رکن نہیں۔ 13واں رکن درود شریف پڑھنا۔ نماز کا 13واں رکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، جو یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔
بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت بھیج، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ شرح کلمہ صلاۃ درود شریف جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ملا اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی ثنا و تعریف کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو العالیہ سے یہ کلمات نقل کیے ہیں: صلاۃ اللہ ثناؤہ علی عبدہ فی الملاء الاعلی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ اس کا ملا اعلیٰ میں اپنے بندے کی تعریف کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح کا معنی رحمت نازل کرنا ہے، جبکہ پہلا معنی ہی زیادہ صحیح ہے۔ جب صلاح فرشتوں کی طرف سے ہو تو اس کا معنی استغفار اور طلب بخشش ہوتا ہے، اور جب صلاح آدمیوں کی طرف سے ہو تو اس کا معنی دعا ہوتا ہے۔ مبارک سے لے کر آخر تک سنن اقوال و افعال ہے۔ 14واں رکن سلام پھیرنا۔ نماز کا 14واں رکن التحیت درود شریف اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اس 14ویں رکن کا ذکر مؤلف نے شروع میں ہی کر دیا ہے اور آخر میں نہیں کیا، جبکہ ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے یہاں دوبارہ ذکر کر دیا ہے، اور اس کی دلیل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو دوسرے رکن کے تحت مذکور ہے، جس کے الفاظ یہ ہے: تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، اور اس کا ترجمہ و حوالہ جات وہی گزر چکے ہیں۔ واجبات نماز کے واجبات 8 ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو کہ رکن ہے، اس کے سوا باقی تمام تکبیر ہے۔ نمبر 2 رکوع کی حالت میں یہ کہنا: سبحان ربی العظیم، پاک ہے تو اے اللہ عظمت والے۔ نمبر 3 امام و منفرد کا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ کہنا: سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد امام مقتدی اور منفرد سب کا یہ کہنا: ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ نمبر 5 دونوں سجدوں میں یہ کہنا: سبحان ربی العالی، پاک ہے تو میرے بلند و بالا رب۔ نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ دعا کرنا: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عنایت فرما۔ نمبر 7 پہلا تشہد پڑھنا، دعا سے پہلے والا التحیات جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 8 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، قاعدہ اولا کرنا۔ ارکان و واجبات کا فرق: ارکان وہ ہے جن میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی بھول کر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو اس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور واجبات وہ ہے کہ جن میں سے اگر کوئی ایک بھی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو اس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر دانستہ نہیں بلکہ بھول چوک سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو سجدہ سہو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ توحید پبلشر کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ مذہبی تعصب، مسلکی عناد اور فرقہ واریت قوم کے لیے زہر ہے۔ ان سے بالا تر ہو کر خالص قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی بنیاد پر امت کے شرعی مسائل کا حل تلاش کرے۔ قدیم علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے استفادہ کرتے ہوئے جدید فقہی مسائل میں اجتہاد کر کے فتاوی صادر کرنے والے دور حاضر کے علماء و فقہا کی کوششوں کے نتائج سے فائدہ اٹھائے۔ دعوت و تبلیغ دین میں حکمت عملی کو نظر انداز کرنا تو مصالح دینیہ کے خلاف ہے، مگر حلال و حرام میں تو رواداری نہ برتے اور قوانین و مسائل اسلامیہ کو نرم کر کے اسلامی روح کو تو نہ کمزور کر دے۔ جہالت و بے علمی کا دور گزر گیا، نور علم کے چراغ لے کر آگے بڑھے، جہالت کو مٹائے اور باطل کا بھرپور تعاقب کرے۔ اگر آپ ایسا معتدلانہ رویہ پسند کرتے ہیں تو توحید پبلیکیشنز کی مطبوعات کا مطالعہ فرمائے اور اس کا تعاون کیجیے، کیونکہ اس کے مطبوعات کو آپ اسی طرز فکر کی حامل اور انہی صفات سے مزین پائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔